بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ سعودی عربیہ کے دورے پہ نکلے، بدھ کے روز وہاں پہنچے، بڑا گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس دورے کا بہت چرچا تھا، بہت سارا پہلے سے بات چیت اس پہ بہت ساری چل رہی تھی، اسپیکولیشنز تھیں، کیا آسرائیاں تھیں کہ یہ دورہ کس قسم کا ہوگا۔ جنرلی عرب دنیا میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ دورہ جو ہے یہ چین اور عرب ممالک کے درمیان ایک تعلقات کے نئے باب کا اضافہ کرے گا۔ اس پہ لازماً بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ کام ہوتا رہا ہوگا، سفارتی سطح پہ کافی بات چیت ہوئی ہوگی، میل ملاپ اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ بنیاد اس دورے کی یہ تھی کہ سعودی عربیہ ایک عرب ممالک کے ساتھ میٹنگ ارینج کرے گا، وہاں پہ سعودی عربیہ میں اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ اسی طرح جو گلف کوآپریشن کونسل کی جو ممبر ریاستیں ہیں، ایک ان کے ساتھ بھی میٹنگ کروائی جائے گی۔ گلف ریاستیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ان میں تیل بہت زیادہ ہے، انرجی سپلائی کرتے ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں کو، اور چائنا سعودی عربیہ کا بہت بڑا خریدار ہے تیل کا۔ چنانچہ یہ دورہ اسی بیک گراؤنڈ میں یہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ نے خود چائنا کے ساتھ کوئی 34 معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور لازماً یہ ایک دو دن کے جو دورے تھے اس میں تو یہ 34 معاہدے فائنلائز نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایک ایک شخص جو ہے اس پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ لہٰذا لگتا یوں ہی ہے کہ یہ کافی عرصے سے پیچھے بات چیت چل رہی تھی اور معاہدوں پہ کام ہو رہا تھا، اور اب آ کے معاہدے فائنلائز ہو چکے تھے، اور شی جن پنگ کا آنا تھا کہ ان پہ دستخط کر دیے گئے۔ پاکستان چونکہ چائنا کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہے، اور پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، ایک برادر ملک ہے، پاکستان کا دفاعی تعاون بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے تو یہ خوش آئند ہے کہ چائنا اور سعودی عربیہ قریب آئیں، جس میں پاکستان ایک کامن فیکٹر کے طور پہ دونوں ملکوں کو مزید قریب لانے میں بھی کام کر سکتا ہے، اور دونوں ملکوں سے اپنی دوستی کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں جو کہ اس صورتحال کو بڑا قریب سے دیکھا بھی جا رہا ہے، اور ان فیکٹرز کی روشنی میں کچھ اقدامات بھی شاید لیے جائیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے کہ بھارت اور سعودی عربیہ بہت قریب آ چکے تھے۔ 2019 میں آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی وہاں پہ دورے پہ گئے، ان کو سعودی عربیہ کا ہائیسٹ ایک ایوارڈ دیا گیا ان کی دوستی کے لیے، کوششوں کو سراہنے کے لیے۔ پھر بھارت کے آرمی چیف بھی اگلے سال وزٹ کر کے آئے، اور ان کو بھی اسی طرح وہاں پہ نوازا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سعودی عربیہ کافی بڑی انویسٹمنٹ انڈیا میں کر رہا تھا، گرین انرجی میں بھی اور ریفائنری سیکٹر میں بھی، لیکن بعد میں کچھ معاملات سلو پڑ گئے۔ اب اس میں پاکستان کے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ تو اس وقت بھی ایسے ہی تھے، لیکن ان تعلقات کے باوجود سعودی عربیہ بھارت کے قریب بڑھتا رہا۔ پھر جب چائنا کے ساتھ قربتیں شروع ہوئیں تو بھارت کے ساتھ معاملات سست پڑنے شروع ہو گئے۔ اب اس خطے میں بھارت کی پرابلم پاکستان کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پرامن طریقے سے بھارت بیٹھ کے پاکستان اور چائنا کے ساتھ اپنے سرحدی تنازعات اور کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتا، لیکن نریندر مودی چونکہ ایک نفرتوں سے بھرا لیڈر ہے اور دہشت گردی اس کے نس نس میں سمائی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس شخص نے یک طرفہ کارروائی کرنے کی کوشش کی، جہاں اس نے لداخ وغیرہ کو، کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے کا اعلان کیا، اور اپنے ہی آئین سے آرٹیکل 370 جو ان کو اسپیشل
اسٹیٹس دیتا تھا ریاست کو، وہ ختم کر دیا۔ آرٹیکل 35A بھی ختم کر دیا، جس کے تحت کشمیر کے اندر باہر کے لوگ آ کے وہاں کی شہریت نہیں لے سکتے تھے۔ اب وہ بھی معاملہ کھل گیا۔ ان حالات میں بھارت کی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ چائنا اور پاکستان دونوں کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے۔ سب سے پہلے جس ملک کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی وہ بھارت ہے۔ اس کا بھارت کو کچھ نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بھارت یہ دوستی بڑھتی ہوئی چائنا کی اور پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ بھارت میں ہر سطح پہ نظر آتا ہے کہ سخت تکلیف ہے۔ اس کے نتائج بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا سے سعودی عربیہ ویپنز خرید رہا ہے، اور جب گلف اسٹیٹس وغیرہ کے ساتھ بھی کچھ اکٹھے ہو جائیں گے، معاہدے وغیرہ ہوں گے، تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ پرشین گلف میں اور یہ عربین سی میں چائنا کا انفلوئنس عرب ممالک کے ساتھ مل کے کافی بڑھ جائے گا، جبکہ اسی خطے میں انڈیا پاؤں پھیلاتا رہا ہے۔ اس کے عربوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے۔ دبئی میں کافی سارے انڈین وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہ آگے وہ اپنے نیول بیسز وغیرہ بھی بنائے۔ اب چائنا پہلے ہی ہمارے ہاں پاکستان میں وہ موجود ہے ہمارے گوادر پورٹ پہ، لیکن گوادر پورٹ جو ہے اس کو ہم نے ملٹرائز نہیں ہونے دیا، لہٰذا چائنا اس کو تجارت کے نقطہ نگاہ سے تو کر رہا ہے استعمال، لیکن وہاں پہ وہ اپنی تجارت کے آڑ میں اپنی انٹیلیجنس ورک وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس پورے ریجن میں جب بھارت دیکھتا ہے کہ چائنا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اور اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ جہاں بھارت نے بڑی محنت کی تھی، 7-8 سال میں وہاں تعلقات بنائے تھے، وہاں آج ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا پلیئر ہے امریکہ۔ امریکہ نے پچھلے تقریباً 60 سال سے سعودی عربیہ کے اوپر بڑا زبردست انفلوئنس رکھا، اور سعودی عربیہ انفلوئنس اس کو مانتا بھی رہا۔ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، اور امریکہ کے کہنے پہ بہت کچھ کرتے تھے، جو کہ بائیڈن کے آنے کے بعد وہ بگڑنا شروع ہوا۔ بائیڈن نے وہاں پہ ہیومن رائٹس کے مسئلے کھڑے کیے، جمال خشوگی کے قتل کا ان کے اوپر ملبہ ڈالا۔ اب یہ جلدی جلدی وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ہیومن رائٹس والا بھی منہ انہوں نے بند کیا، جمال خشوگی والا کیس جو امریکہ میں چل رہا تھا اس کو ختم کرا دیا، شہزادہ محمد بن سلمان پہ الزام تھا اس کو فارغ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں جو کہ تو، اور اس کی بنیادی وجہ کہ جو پیچھے جو بائیڈن سعودی عربیہ کا جب دورہ کرنے آئے تو آ کے وہاں پہ لیکچر دیا ہیومن رائٹس کا، اور کچھ بلنگ کرنے کی کوشش کی جو سعودیز نے مانی نہیں۔ سعودیز نے اپنی آپشنز استعمال کی اور ان کے پاس آلٹرنیٹیوز موجود تھے۔ امریکہ بھی اس وقت بڑا ان ایزی ہے کہ پرشین گلف سے، اس ریجن سے ہم نکلے ہیں، یعنی امریکہ نکلا اس ریجن سے، تو فوری طور پہ چائنا نے وہ سپیس اپنے قبضے میں لے لی۔ ان حالات میں انڈیا اور امریکہ بڑے ان ایزی ہیں۔ ان کا سارا دکھ تو تھا ہی چائنا کو کنٹین کرنے کا، سارا مسئلہ جو کوارڈ وغیرہ بنائی وہ تھا یہی کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے، اور کنٹین کیا کرنا تھا، یہی ریجن تھا۔ جیسے انڈو پیسیفک، وہ کہتے ہیں کہ جی پیسیفک سے نکل کے انہوں نے انڈین اوشن میں چائنیز کو رستہ نہ دیا جائے، تو چائنیز تو چھا گئے وہاں پہ۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور امریکہ کے لیے لازماً ایک بہت بڑا فکر کا مقام ہے۔ چائنا کی ایکسپورٹس اس ریجن میں بہت بڑھیں گی، چائنا کی انرجی کی ریکوائرمنٹس بھی اس ریجن سے آسانی سے پوری ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے اس سے پہلے بھی ایران کے ساتھ بھی 25 سال کا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، جہاں انہوں نے $400 بلین کو انویسٹ کرنا تھا ایران کے اندر۔ تو ایسی صورتحال بن چکی ہے جہاں ایک بڑے پرامن طریقے سے چائنا اس پورے خطے پہ چھاتا جا رہا ہے، اور جب وہ چھا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انڈو پیسیفک اور کنٹینمنٹ آف چائنا اور کوارڈ وغیرہ یہ سارے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چائنیز بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں۔
ان کی کوشش ہے کہ پرامن طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے انفلوئنس کو بڑھایا جائے، جو لازماً کارگر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی تیزی سے چائنیز ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لازماً دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔